الشيطان الرجيم وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنبه وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کے پرورش کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے اس سے قبل کی آیت میں اس بات کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے فرعون کے گھر تک پہنچے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے اس بات کا ذکر کیا کہ وقالت لأختہ قصیہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بہن سے جب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑا تھا تبھی یہ بات کہی تھی کہ تم اسے دیکھتے رہو. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جَنْبِهِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک گئی اور اس نے دیکھ لیا اسے اس کے کنارے پر، یعنی فرعون کے گھر پر، اس حال میں کہ گھر والوں کو پتہ نہیں چلا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے موسیٰ کے لیے دودھ پلانے والوں کی دودھ حرام کر دی من قبل، اس سے پہلے. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسے گھر کے بارے میں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کر کے دیں گی. وہم لہ ناصحون، اور میں اس کی خیر خواہ بھی ہوں. اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خالہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے فرعون کے محل تک وہ بھی پہنچی، اور اللہ رب العالمین نے ایسا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور بھوک کے وجہ سے ان کو دودھ پلانے کے لیے دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا. تو فرعون کے پورے گھر والے پریشان ہوئے. تو ایسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کی خالہ نے جھٹ آگے بڑھا، جبکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون عورت ہے. اس نے کہا کہ دیکھیے میں ایک ایسی عورت کے بارے میں آپ کو بتا سکتی ہوں جو اس بچے کی پرورش کرے گی، آپ کے لیے، آپ کے گھر میں رہے گی اور آپ کے اس بچے کی پرورش کر کے دے گی، اور میں اس بچے کی بہت ہی زیادہ خیر خواہ ہوں. دیکھیے اللہ رب العالمین کس طرح سے دلائل پیش کر رہا ہے اس بات کی کہ فرعون بھلے ہی رب ہونے کا دعویٰ کیا لیکن لاچار اور مجبور تھا. لاچار اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 12ویں پارے میں اس بات کا ذکر کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اس دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام کی روزی کی ذمہ داری، رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اللہ رب العالمین اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کون کہاں مستقل ٹھہرا ہوا ہے، کون کہاں وقتی طور پر ٹھہرا ہوا ہے. جو جہاں مستقل ہوتا ہے وہاں اللہ اس کی روزی بھیج دیتا ہے. جب کہیں کوئی وقتی طور پر پہنچتا ہے تو اللہ وہاں پر بھی اس کی روزی پہنچا دیتا ہے. انسان ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، کبھی 4 دن کے لیے، کبھی 6 دن کے لیے، اللہ 4 دن 6 دن کی روزی اس کی وہاں پہنچا دیتا ہے. جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ہے نا. آپ دیکھتے ہیں قربانی کے موسم میں گاؤں سے، دیہاتوں سے، دور دور تک سے
لوگ ٹرک بھر بھر کے جانور لے کر کے آتے ہیں، یہاں لاتے ہیں، دوسرے شہروں میں بھی جایا کرتے ہیں، چونکہ شہروں میں اتنی وسعت اور اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ لوگ جانور پال سکے شہروں میں، گاؤں دیہات میں ہی جانور پالے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جب جہاں وہ جانور پہنچتا ہے وہاں اس کی روزی پہنچاتا ہے۔ تو روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ ہی انسان کو روزی دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے۔ فرعون نے رب ہونے کا وہ دعویٰ تو کیا، لیکن ایک بچے کی بھوک نہیں مٹا سکا، ایک دودھ پیتے بچے کی خوراک کا بندوبست نہیں کر سکا۔ لائے دنیا بھر کی عورتوں کو، چلو تم دودھ پلاؤ، نہیں پیا، اس کو آگے بڑھا نہیں، کسی کو بھی گود میں نہیں دودھ پیا۔ ایک طرف رب ہونے کا دعویٰ، دوسری طرف لاچار، مجبور، کمزور، کہ ایک دودھ پیچھے بچے کی بھوک نہیں مٹا سکا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد محل میں ان کے گود میں دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دودھ پی لی تو گھر والے خوش ہوئے، یعنی فرعون اور اس کے گھر کے لوگ خوش ہوئے کہ چلو اب تم یہیں رہو اور اس بچے کی یہاں پرورش کرو۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا پوری فیملی کو، یہ بھی وہی دودھ پلانے والی عورتوں کی طرح کوئی عورت ہے، اسے کیا پتا کہ اس کی ماں ہی ہے جس کے حوالے کیا جا رہا ہے اس بچے کی پرورش کرنے کے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، تو ہم نے موسیٰ کو ان کے ماں تک پہنچا دیا، یعنی ان کے ماں کو لوٹا دیا، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ ان کی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، وَلَا تَحْزَنْ، اور آگے اللہ نے فرمایا اور نہ گھبراؤ، وَلِتَعْلَمْ، اور جان لو، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یقینا اللہ رب العالمین کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ کیا نہیں جانتے اکثر لوگ؟ سب جانتے ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو اکثر لوگ نہیں جانتے کیا مطلب ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلے تو یہ ہے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کو یہ بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کیا کہ امتحان لے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا۔ اب دیکھیے، پرورش اسی عورت کو کرنی ہے، دودھ اسی عورت کی پینی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ کا امتحان، پہلا امتحان کیا؟ خوف کا ماحول، دوسرا امتحان بچے کو تابوت میں رکھ کر کے پانی میں چھوڑ دینا، تیسرا امتحان فرعون کے گھر تک پہنچ جانا۔ یہ تین بڑے ایسے امتحانات کے انسان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے آگے کیا بندوبست کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے، پھر اس کے پیچھے پیچھے ان کی خالہ کو، پھر ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، تینوں کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ اب فرعون کے اس دماغ میں اتنی بات نہ آ سکی کہ یار میں جس قوم کا دشمن بنا ہوا ہوں اسی قوم کے بچے کو پال رہا ہوں، کیا گارنٹی کہ یہ بڑا ہو کر کے مجھے نہیں مارے گا، ہے نا؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ڈر اور خوف دماغ میں بات آئی نہیں، کبھی کبھی شک ہوا لیکن کوئی خاص دماغ پر اثر پڑا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کب کس کی کہاں اور کیسے پرورش کرے گا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اس بات سے بہت زیادہ خائف ہوتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں کہ بچوں کا کیا ہوگا۔ اکثر لوگ بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کس کا کیا ہوگا یہ وہی بہتر جانتا ہے، کس کی کب کہاں اور کیسے ضرورت پوری کرنی ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کی زندگی لکھ رکھی ہے تو اس کی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ اور اگر اللہ نے کسی کے نصیب میں زندگی لکھی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے گھر میں بھی اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں اس بات کا ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جا رہے تھے ایک گاؤں میں، بڑی بھوک لگی، کھانا مانگا گاؤں والوں سے، کوئی کھانے کے لیے نہیں دیا،
اجنبی آدمی ہیں، بھلے نہیں جانتے اللہ کے رسول ہیں، اتنا تو جانتے ہیں کہ اجنبی ہیں، کھانا تو کھانا ہوگا، بھوک لگی ہوگی۔ راستے میں چلتے ہوئے دیکھا ایک دیوار اب گرے کہ تب گرے، ایک دم گرنے کے قریب ہے، وہ رکے وہاں اور دیوار کو سیدھی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گاؤں والے اتنے بدتمیز کہ ایک لقمہ کھانا نہیں دیا اور آپ مفت میں کسی کی گھر ریپیئر کرنے لگ گئے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تاخیر میں انہوں نے کیا کہا، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی یہ 2 یتیم بچوں کا گھر ہے نا، کان تحتہ کنز لہما، جس کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا ہے، کان ابوہما صالحا، آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس کے ماں باپ بڑے نیک انسان تھے، تو اس لیے ہم نے دیوار سیدھی کر دی کہ دیوار نہ گرے، خزانہ نہ کھلے اور اس مال کی حفاظت ہو جائے۔ تو اسی لیے علماء، محدثین، مفسرین اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اپنی اولاد کے مستقبل کی اگر فکر کرتے ہو تو سب سے پہلے خود نیک بنو۔ آپ اگر نیک بنیں گے تو مستقبل میں آپ کے اولاد کی اللہ حفاظت کرے گا۔ لوگ اولاد کی حفاظت کے لیے برے بنتے ہیں، ہے نا، مارے مارے پھرتے ہیں، نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، پیسہ کمانا ہے، بچے کی پرورش کرنی ہے، حلال نہیں دیکھا، حرام نہیں دیکھا، دھوکہ دھڑی، فریب، چوری سب کر رہا ہے، کیوں؟ بچوں کے مستقبل کو سدھارنے کے لیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ بچوں کے مستقبل کی فکر ہے تو خود نیک بنو، اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی اسی واقعے کو دہرایا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے والد تک انہیں لوٹایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آگے کے واقعات اللہ نے مزید بیان کیے ہیں، آگے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔